بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مسلمان میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی گروپ کے سارے لوگ اگر اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر ان میں سے ایک گروپ میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی اس عمل کو کر دے گا تو ساروں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، پھر کوئی بھی شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ زندہ لوگوں میں سے اگر کسی نے بھی میت کو غسل نہیں دیا اور ویسے ہی دفنا دیا تو فرض چھوٹ جائے گا اور سارے زندہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح میت کو کفن دینا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کا چہرہ قبلہ رو کرتے ہوئے اس کو دفنانا اور اس کو اٹھا کر قبر کی جگہ پر لے جانا، یہ ساری چیزیں فرض کفایہ ہے۔ اب جب ہم فرض کفایہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل عبادت ہے، یعنی میت کو غسل دینا عبادت ہے، میت کو کفن پہنانا عبادت ہے، میت کو دفنانا عبادت ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ اس پر اجرت نہیں لی جانی چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص کسی مردہ شخص کو نہلاتا ہے تو وہ اس کی اجرت یعنی اس کی پیسے اس کو نہیں لینا چاہیے، یعنی جس طرح دیگر کاموں پر آپ مزدوری کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اجرت ملتی ہے، محنتانہ ملتا ہے، اس طرح میت کو نہلانے پر محنتانہ لینا یا میت کو دفنانے پر محنتانہ لینا، یہ ساری چیزیں، یا میت کو اٹھا کر لے جانے پر محنتانہ لینا، اجرت لینا، یہ سب مکروہ ہے، کیونکہ یہ سارے اعمال عبادت ہے اور عبادتوں پر اجرت لینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص جو غسل دے رہا ہے میت کو وہ محتاج ہے، اس کے پاس گزر بسر کے پیسے نہیں ہیں، تو میت کے جو گھر والے ہیں وہ اس کو اپنی طرف سے کچھ پیسے دے دیتے ہیں، تحفتاً دے دیتے ہیں، تو اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادتوں کو پیشہ بنانا یہ درست نہیں ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی میت کو بغیر غسل کے دفنا دیا جائے، اس کی تدفین کر دی جائے تو فوری بعد اگر اس کو نکال کر غسل دینا ممکن ہو تو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ فرض چھوٹ گیا تھا، بغیر غسل کے اس کو دفنا دیا گیا تھا اور غسل دینا تو فرض کفایہ ہے، لہٰذا اس کا تدارک کرنے کے لیے فوری اس کو میت کو نکال کر غسل دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر اس پر نماز ادا نہیں کی گئی تھی یا اس کا چہرہ قبلہ رو نہیں رکھا گیا تھا اور ویسے ہی اس کو دفنا دیا گیا تو پھر سے قبر کھول کر اس کو یہ ساری چیزوں کا تدارک کرنا چاہیے۔ اگر نماز ادا کرنی ہو تو نماز ادا کر لیں اور چہرہ قبلہ رو کر دیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ میت کی حالت بگڑنے کا امکان نہ ہو، یعنی میت کی جسم کی اگر حالت بگڑ جانے کا اندیشہ ہے تو پھر سے اس کی قبر کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غسل دینے والا نہیں ملتا ہے یا میت جل گئی ہوتی ہے یا پانی ہی نہیں ہوتا ہے یا میت اگر زہر سے مرا ہے یا اس کے اعضاء جدا ہو جانے کا ڈر ہے، تو ایسی ان تمام صورتوں میں غسل نہ بھی دیں تو مناسب ہوگا کہ تیمم کرا دیں، کیونکہ یہ سارے ایسے عذر ہیں جو قابل قبول ہے، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ملتا ہی نہیں ہے جو غسل دینے کے لائق ہے تو غسل دینے کی بھی بعض ایلیجبلٹیز ہوتی ہیں جس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو اگر ویسا شخص کوئی ملتا ہی نہیں ہے، بالکل لوگوں کی کمی ہے،
تو اور یا میت جل گیا ہے اور پانی موجود ہی نہیں ہے سرے سے، یہ زہر سے مرا ہے وہ شخص، یا اس کے اعضاء جدا ہو جانے کا ڈر ہے، اگر غسل دیں گے تو تیمم کرا دینا چاہیے۔ اور اگر بعض اعضاء بعض جسم کے حصے دھونا ممکن ہو تو بعض کو دھو دیں گے، اور باقی اعضاء کی دھونے کا قائم مقام تیمم کو بنا دیں گے۔ تو اس طرح آج کے ویڈیو میں ہم نے غسل میت کے فرض کفایہ ہونے کا مطلب بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ جنازے کے ساتھ رہنا فرض کفایہ نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں غسل کے کیا کیا شرائط ہوتے ہیں، اور میت کو غسل دینے کا حقدار کون ہوتا ہے، اس میں کیا کیا صفات موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، غسل دینے والے میں کیا صفات ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ ڈسکس کریں گے۔ پھر غسل دینے کا طریقہ بھی ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔